اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ ختم خواجگاں ایک ایسی دعا جس میں سلسلے کے تمام مشائخ نے ایک تو اسے اپنے ورد میں رکھا اور ان کی ساری توجہات اور برکات اس ذکر کے اندر شامل ہو گئی، کیونکہ کوئی بھی سلسلہ اس ذکر کے بغیر مکمل نہیں۔ جس شخص کے پاس اپنے شجرے کا ختم نہ ہو، ذکر نہ ہو، اس کا سلسلہ مکمل نہیں سمجھا جاتا، منقطع سمجھا جاتا، ٹوٹا ہوا۔ اچھا، یہ سلسلہ، یہ ختم خواجگاں دراصل ہے کیا؟ یہ وہ اسم اعظم کا مجموعہ ہے جس کو پڑھ کر بڑے بڑے اولیاء نے اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں منوائی۔ جو لفظ اللہ کے دوستوں کے مبارک منہ سے نکل جاتا ہے نا، وہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ محبوب ہو جاتا ہے، اور اس کے ظہور ہونے میں دیر نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ اس میں اگر ایک ایک لفظ کے اوپر بندہ اگر نظر دوڑائے نا، تو اس میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کی دنیا آخرت سے مشابہت نہ رکھتی ہو، یعنی وہ آپ کی ضرورت پوری نہ کرتی ہو، مطابقت نہ رکھتی ہو۔ آج یہ ابتدا ہے، ہفتہ وار جو درس ہوا کرے گا، یا اس کی پہلی آپ قسط سمجھ لو۔ اس پہ محنت ہے۔ اب محنت کس نے کرنی ہے؟ ایک تو یہ مرشد کے اوپر یہ چیز فرض ہو چکی کہ محنت ہوگی۔ جب ہم میاں صاحب کے پاس گئے تو جو میاں ہم سے سینئر جو تھے، ان کو خلافت مل رہی تھی اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ میاں صاحب انہیں سمجھاتے کیا ہیں۔ خلفاء تھے میاں صاحب کے بیٹھے ہوئے، تو جو میاں صاحب کے خلفاء تھے انہیں میاں صاحب فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں خلافت دے دی، یعنی میں نے آپ لوگوں کو خلافت دے دی، اب آپ لوگوں نے اس پہ محنت بھی کرنی ہے۔ اور ایک بات بڑی عجیب فرمائی، تو فرمانے لگے رات کو سونا نہیں، رات کو سونا نہیں۔ اب رات کو کون نہیں سوتا؟ سارے سوتے ہیں، مگر جس کے اوپر، یعنی جس کو منصب ملتا ہے، جب آپ کو خلافت ملی تو وہ منصب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب خلافت ملی، اب آپ اس میں محنت کرو گے، اب محنت کرو اور اولیاء میں شامل ہو۔ اس کے لیے ایک خاص پیٹرن ہے جو اولیاء کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ ویسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اٹھو، اپنی مرضی سے سو، جیسے مرضی جیو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، آپ کا اپنا سونا نہیں ہے، آپ کا اپنا کھانا نہیں ہے، آپ کا اپنا پینا نہیں ہے، آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم روحانی بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنی مرضی چھوڑ دو، پھر اپنے نفس کی نہیں سننی، پھر اپنے نفس کی نہیں سننی۔ جب تم مسلسل اس کا انکار کرو گے، پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ راز اور اسرار کھولے گا اور تمہیں اس کا
امین بنائے گا. کیا بنائے گا؟ اور امین کس کو کہتے ہیں؟ امانت دار. اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ وہ ایسا دکھائے گا جس کو تو نے امانت رکھنی، جس کی امانت تو نے اپنے پاس رکھی. اب وہ اسرار ایسے تھوڑی ہیں کہ کسی کو بھی بتا دیا جائے. جس کو دیکھ کے بندے کی اپنی حیرت گم ہو جائے، جو اتنی دیر سے چل رہا ہے اسرار میں، اس کی اپنی حیرت گم ہو جائے، تو جو کبھی چلا ہی نہ ہو اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ تو سب سے پہلے اس رستے میں آنے سے پہلے، سب سے پہلے، کیونکہ آج افتتاح ہے، ابتدا ہے، اور یہ وہ فیض ہے جو مجھے میرے مرشد سے ملا. میں ایک دفعہ جب بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے عرض کی کہ میاں یہ اختلاف میرے ساتھ ہی زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو میاں صاحب نہ مسکرائے اور میاں صاحب نے فرمایا، بیٹا اس رستے میں بندہ جب آتا ہے تو کچھ چیزوں کو چنتا ہے، یعنی اس کے لیے کچھ چنا جاتا ہے. تو جب بندے کے لیے معرفت چنی جائے اور اسے معرفت عطا کی جائے تو پھر اس سے دشمنی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی. میں یہ نہیں کہتا میرے پاس معرفت ہے، معرفت نہیں ہے، مگر کوشش ہے کہ اللہ کرے مل جائے. دعویٰ کوئی نہیں. دعویٰ بھی کس کا ہو، کس چیز کا ہو؟ جب ہر چیز اس کی طرف سے عطا ہونی ہو اور اس کے فضل پر منحصر ہو، اور تمہاری کوشش بھی ایک جگہ آ کے بس ختم ہو جاتی ہو. آپ اور میں، کوئی اڑ سکتا ہے یہاں بیٹھا ہو؟ نہیں اڑ سکتے نا. اگر ایک ٹانگ اٹھائیں تو اٹھ جائے گی، اور دوسری، یعنی اس کے فضل سے اٹھ سکتے ہیں نا. کس کے فضل سے؟ اس کے فضل سے. اڑنے کے لیے اس کے فضل کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ جو پرندے اڑتے ہیں، وہ اپنے پنکھوں پہ نہیں اڑتے، وہ اس کے فضل پہ اڑ رہے ہوتے ہیں. اور ہماری طرح جمع بھی نہیں کرتے، یعنی مال جمع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو اس رستے میں آنے میں جب آؤ تم، سب سے پہلے تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے کہ تم آئے کس لیے. یعنی ابتدا ہے نا. اور اگر ابتدا ایسی ہو، کوئی منصب چاہیے. کیا چاہیے؟ کوئی منصب چاہیے. یا میں کہوں میں غوث بن جاؤں، کتب بن جاؤں، ابدال بن جاؤں، اخیار بن جاؤں، ابرار بن جاؤں، عمران بن جاؤں. عمران، یہ یہاں سے ولایت شروع ہوتی. یہ سب سے اس کا نچلے والا درجہ ہے ولایت کا. میں بولوں میں یہ بن جاؤں، اس کا مطلب میری نیت ابھی درست نہیں ہے. اگر نیت رب ہوتی تو اس کا نتیجہ بھی رب نکلتا. کیونکہ اگر منزل شروع سے ہونے سے پہلے تیری نیت رب ہو، پھر سارا سفر بھی رب ہے اور تیرا انجام بھی رب ہے. اور اگر میری نیت میں یہ ہو کہ مجھے خلافت مل جائے اور میں پیر بن جاؤں گا، جب تمہیں خلافت ملے گی نا تو تیرے کندھوں پہ ایک ایسا بوجھ ہوگا. میاں صاحب فرمایا کرتے تھے، بیٹا جب خلافت مل جاتی ہے تو پھر جو پیر ہے مرید کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب تو خود کرے گا جو کرے گا، اور خود سے الگ کر دیا جاتا ہے اس کو. اور یہ بزرگان کی سنت ہے، خود سے الگ کر دینا، خود سے دور کر دینا. وہ کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اب ہے کہ اس رستے میں آ کے کامیاب کیسے ہو گئے. اس رستے میں کامیاب ہونے والا ایک ہی شخص ہے جو اپنے رب کے علاوہ کسی چیز کا مطلوب نہ ہو.
لا مطلوبی الا اللہ، کچھ مطلوب نہیں ہے سوائے رب کے، سوائے اللہ کے۔ اور جب میرا مطلوب ہوگا دنیا یا کوئی عہدہ یا کرسی، حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا بھی کوئی عجیب تصویر ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنے مرشد کے پاس تب جانا جب تمہیں اللہ کے سوا کچھ نہ چاہیے ہو۔ یہ کس کے لیے؟ جو خالصاً اللہ کا سفر طے کرنا چاہتا ہو، یہ اس کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمیں تو دعا بھی چاہیے، ہمارا فلاں مسئلہ بھی ہے، مگر آج کا جو دور ہے نا، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہی لے کے چلنی پڑتی ہیں۔ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو تم مرشد سے نہیں پوچھو کہ تو کس سے مشورہ کرو گے جا کے۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی ہمارے ساتھ چلنے والے ساتھی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے معاشی حالات سب سے پہلے ٹھیک کرو۔ اگر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم روحانیت پہ قطعاً نہیں چل سکتے، تم جو مرضی کر لو، تمہیں چلنے میں تکلیف ہوگی۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ صرف اللہ چاہیے، میں نے کہا نہیں گزارا ہوگا، مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے، بیوی بچے بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، تو کیسے گزارا کرو گے؟ اگر وہ 7-8 سال 2-4 سال تمہیں آزما لیتا ہے، پھر تو اللہ والے کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 3-4 سال کا راشن، کھانا پینا، خرچہ خرچہ بیوی بچوں کو، ماں باپ کو دے کے آؤں، اور آ کر کم از کم 2-4 سال لگاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال کے لیے آ جاؤ، باطن روشن ہو جائے گا، اور یہاں 10 منٹ نہیں ہے۔ تو پھر اولیاء کون بنتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے انہیں کچھ خاص پیٹرن ہے نا پھر ان کا۔ ہاں بچت اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں تلاش کر کے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قافلہ جب کس سمت میں چلنا شروع کرتا ہے تو جب وہ کہیں پہنچتا ہے تو یہ تھوڑی کہا جاتا ہے صرف قافلے کا سردار پہنچا، کیا کہا جاتا ہے؟ سارا قافلہ ہی منزل پہ پہنچ گیا۔ پھر ایک اور بات جو میاں صاحب نے سمجھائی، یہ سلوک ہے، یہ جو روحانیت ہے، یہ سارے طے نہیں کرتے۔ جو ایک گروپ ہوتا ہے، یہ جو ایک لشکر ہے، جو قافلہ ہے، اس میں سارے تھوڑی ہو جاتے ہیں، کوئی ایک کر لیتا ہے، وہی فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات مجھے کتاب میں آج تک نہیں ملی، یہ کسی عارف کے سینے سے ہی مل سکتی ہے۔ ان کی باتیں اگر میں کھولنے لگوں تو ایک تشریح ہے، کیونکہ میاں صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کشف التشریح کھولا۔ کیا کھولا؟ آیات کا کشف، اس کی تفسیر کا، یہ اس کا کشف ہے۔ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی لینے والا ہو، کچھ کرنے والا ہو، سارا کچھ۔ جب اولیاء کی یہ مبارک زبانوں سے یہ لفظ نکلتے ہیں نا، یہ ترتیبیں نکلتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں اگر تیرے پاس ٹائم ہو۔ اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہجڑوں کی لائن نہیں ہے، یہ مردوں کی لائن۔ ایک کوئی مرد ہی آئے گا اور لے کے چلا جائے گا، یعنی اپنا حصہ لے کے چلا جائے گا۔ میاں صاحب کے پاس ایک صاحب آئے تو
میاں صاحب ہی واقعہ سنا رہے تھے، تو آ کے کہنے لگے کہ صاحب آ کے کہنے لگے کہ میاں صاحب بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو فرمانے لگے، میاں صاحب فرمانے لگے جب بچے بڑے ہوں گے تب آ جانا۔ اب وہ نہ بچے بڑے ہوئے نہ خود آئے۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، تو خود کھڑا ہے۔ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں، بلکہ تیسرا نہیں کہنا چاہیے، کوئی دوسرا نہیں، تو خود رکاوٹ ہے۔ شیطان بھی پاس بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سر کیا کر رہے ہیں، اور نام میرا لگے گا بھی۔ شیطان کو بھی تو گمراہ کرنے والا تھا نا کوئی، تو اسے گمراہ کون کر رہا تھا؟ اس کا نفس۔ اب دیکھو جو نفس ہے، اب نفس کیسے موٹا ہوتا ہے؟ تیری سوچ سے۔ سوچ کیسے بدلتی ہے، یہ سوچ کیسے آتی ہے؟ تیرے نظارے سے، تیرے منظر سے۔ یعنی جو تم دیکھو گے تم وہی کچھ ہو۔ اچھا منظر دیکھو، اچھی کیفیت پیدا ہو۔ تو کیوں یہ باہر کے منظر بند کرواتے ہیں؟ تاکہ تو آنکھیں بند کر کے اندر کے منظر دیکھ سکے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے، اور دل کی آنکھ روشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اس پہ چوٹ نہ لگے۔ جتنی چوٹ لگے گی اتنا دل ٹوٹے گا، اتنی اس میں دراڑیں پیدا ہوں گی، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی دوست کے ذریعے تیرے دل میں بیج بویا۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ مرشد کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس نا بیج ہوتے ہیں جو وہ مرید کے دل کے اندر بو دیتا ہے۔ کیونکہ جو بول رہا ہوں میں یہ فیض میاں صاحب کا ہے، تو پھر باتیں بھی انہیں کی ہیں۔ بڑوں کی باتوں میں تو ویسے بھی خیر ہے، برکت ہے۔ تو یہ بیج ہے جو وہ دل کے اندر بو دیتا ہے۔ پھر پانی دیتا ہے کہ نہیں؟ نفی اس بات کا، پھر پانی دیتا ہے، پھر وہ بیج پروان چڑھتا ہے، اور جب پروان چڑھتا ہے تو پودا نکلتا ہے۔ اب پودا اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھو اگر بیج کانا ہو، خراب ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو بیج پتہ کون سا ہوتا ہے؟ سعید۔ کون سا؟ دو طرح کی روحیں ہیں نا، ایک سعید اور ایک شقی۔ تو وہ مرشد وہ بیج بوتا ہے، اور پھر مالی بن کے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تو جتنا بھی سچا ہو، تم رب کی تلاش میں نکل پڑو، پہنچو گے کسی بندے تک، پہنچو گے کسی بندے تک۔ آپ یہ بولو کہ میں سجدے کرنے شروع کر دوں، میں نمازیں پڑھنی شروع کر دوں اور رب تک جا پہنچوں، آپ کو رب نما کوئی چیز تو مل سکتی ہے، آپ کو رب نہیں مل سکتا۔ رب مل جانا یہ کچھ اور واقعہ ہے۔ جب رب ملتا ہے نا تو اس سے پہلے جو سر واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات انشراح اور کشود ہے۔ انشراح اور کشود۔ اس دنیا میں جو آ گیا اور جس کو اللہ نے اپنی دوستی دینی ہو، اس کے اوپر یہ دو واقعات ضرور ہوں گے، ایک انشراح اور دوسرا کشود۔ انشراح کیا ہے؟ سینہ چاک کیا جاتا ہے اور اس کو دھویا جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا عمل فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی ہوا، کیونکہ جو نسوت میں آ گیا، اس نسوت کی دنیا میں جو آیا، اور جب اس کو ایک خاص
منصب دینا ہو اللہ نے تو وہ انشراح کے بغیر نہیں مل سکتا، اور انشراح کے بغیر کشود نہیں ہوتا۔ اگر انشراح نہیں ہوا، اور کشود میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ کو کوئی ذکر مل جائے گا، آپ اس کو ریاضت کے اس لیول پہ چلے جاؤ کہ اس کی معرفت آپ کو مل جائے، اس کے اسرار آپ کے اوپر کھل جائیں، اور غیب سے اس کی آواز سن لو جس کا وہ کلام ہے، یعنی اس کا عرق نکل گیا ہو، کشود، اس کو کشید کہہ لو، کشود کہہ لو، تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ انشراح ہوگا۔ سورہ کون سی ہے؟ علم نشرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگا تھا انشراح، رب اشرح لی تھی، کیا عرض کر رہے ہیں اس میں؟ کہ میرا سینہ کھولنا اور میں بول ایسے سکوں کہ جس میں معرفت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ خود عطا فرما رہا ہے سورۃ علم نشرح، ورفعنا لک ذکرک۔ اس ورفعنا لک ذکرک میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے نا، مجھے زمین و آسمان میں چھپے ہوئے خزانے مل جائیں، اس سے مل سکتے ہیں، صرف کوئی بندہ مانگنے والا ہو، لینے والا ہو، بیٹھنے والا ہو، ضدی ہو۔ جس کو بھی ملا ہے اس کو ایسے ملا ہے جیسے چھوٹا سا بچہ 1.5 سال کا ہو اور وہ ماں باپ سے لے لیتا ہو، جس کو بھی ملا ہے ایسے ہی ملا ہے۔ تو جب بندے کو معرفت ملتی ہے تو بندہ ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہو تو پانی والا پستول مانگتے ہو، کیوں؟ تو کہتے یار یہ کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں نا۔ ٹوائز والی شاپ پہ جاؤ تو کیا کرو جا کے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ فالتو میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ ایسا کیا ہو گیا؟ یعنی تمہارا جو شعور ہے وہ میچور ہو گیا، یعنی تمہارا شعور میچور ہو گیا، اسے پتہ چل گیا نا۔ تو جب آپ اس رستے میں چلتے ہو نا تو آپ بھی تو میچور ہوتے ہو، اور آپ کے میچورٹی کا ویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم کب میچور ہو اور تمہیں وہ تمہاری امانت دی جائے۔ اب امانت کون سی تھی؟ ہاں، جو امانت تھی، جو فرشتوں کے اوپر اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو دینے کی کوشش کی، پہاڑوں کے اوپر نازل کرنے کی، سمندروں کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو، سب نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اب وہ کیا تھی امانت؟ وہ جو تھا وہ عشق الہی تھا۔ قرآن پاک عشق الہی کے بغیر کہاں سمجھ سکتے ہو؟ تو قرآن پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کسے سمجھ نہیں آؤں گا؟ جس کے پاس تقویٰ نہیں ہوگا، جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے اور جو صاحب یقین نہیں ہے، اس کے لیے میں بے فائدہ ہوں۔ نیکیاں لے لو تم جو لینی چاہتے ہو، مگر معرفت نہیں، عشق نہیں۔ یہ جو معرفت ہے نا، اس کا مطلب عشق ہے۔ تو جب تک آپ کو معرفت نہیں ہے نا، اور جب تک وہ عشق نہیں سماتا اندر، تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ اب میاں صاحب نے ایک اصول بتایا، یہ کیونکہ حقیقت قرآن سے میں سے ہے، اور حقیقت قرآن ایک باقاعدہ ایک منزل ہے، ایک مرتبہ ہے جن میں سے اولیاء کو گزرنا پڑتا ہے۔ حقیقت قرآن، اس کے اندر قرآن کی جو ساری چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کس ترتیب سے بنا ہوا ہے، اس کے پیٹرن کیا ہے۔ ایک سورہ کچھ بات کر رہی ہوتی ہے تو ضروری اگلی سورہ اس کا جواب دے، کہیں آگے جا کے اس کا جواب مل رہا ہوتا ہے، ایسا ہے؟ تو یہ پیٹرن ہے۔ اس میں آیتیں کتنی ہیں، اس میں رکوع کتنے ہیں، یہ سارا ایک پیٹرن پہ بنا ہوا ہے۔ اور اس قرآن کے 9 حصے مولا کائنات کے پاس ہیں، اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا۔ 10 حصے ہو گئے نا،
اور 10 ہی سٹیجز ہیں ولایت کی، اور پھر 10 کے آگے 100 ہو جاتی ہیں، اور 70 والے سٹیج پہ جا کے کشف ملتا ہے، اور میں کہتا ہوں مجھے آج مل جائے، مجھے آج نظر آ جائے نا۔ تو جب یہ وصف پڑتا ہے نا کشف، تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا مجھے مل گیا، پھر بندہ اسے بند کراتا پھرتا ہے۔ کچھ ہمارے ساتھ چل رہے تھے تو انہیں آوازیں آتی کانوں میں کہ فلاں جگہ یہ بات ہو رہی، فلاں جگہ یہ بات۔ میں نے کہا سنو، تنگ آ جاتا ہے بندہ۔ کشف القلوب ہے، کشف القبور ہے، کشف الارواح ہے، کشف الوراء الورا ہے۔ اب وراء الورا میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، اللہ جائے۔ تو یہ چیزیں ان کے اوپر کھلتی ہیں، یہ راز اور اسرار ان کے اوپر کھلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو یہ اس معرفت کی کے رستے پہ چلنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب بھی آؤ نا تو نیت صرف اللہ ہو، نیت صرف اللہ ہو۔ دیکھو جب نیت اللہ ہوگی نا تو بادشاہ کا دوست اگر پریشان ہو، کیا اسے تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں ہوگی؟ بادشاہ کے دوست کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ جب تم لوگ رات کو سونے لگ جاؤ تو سمجھ لینا تم لوگ غافل ہو۔ ہم نے کہا میاں سوؤں گے کب؟ تو فرمایا لگے جب ساری دنیا جاگے گی، یعنی صبح چاشت کے بعد۔ کیوں علی رضا؟ چاشت کے بعد۔ چاشت وہ وقت ہے جس میں آپ کے لیے عرش پہ فیصلے ہوں گے رزق کے۔ تو جب آپ نے آنا ہے تو نیت رب ہو، نیت رب ہو۔ دیکھو جب نیت رب ہو جائے گی نا تو ساری منزلیں مل جائیں گی۔ بادشاہ کبھی اپنے دوست کو پریشان نہیں دے سکتا، بادشاہ کبھی اپنے ساتھ چلنے والوں کو، یعنی اللہ، بادشاہ اللہ ہے نا، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو جتنا بندہ قرب میں رہتا ہے اتنے ہی مسائل کم ہوتے ہیں۔ دیکھو تکلیف جو آنی ہے تم جو مرضی کر لو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ جو نیکی تیرے مقدر میں ہے تم نہ چاہ کے بھی وہ نیکی کرو گے۔ میاں صاحب تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، ہم کبھی کوئی غلطی کر لیتے تو میاں صاحب سے کہتے کہ میاں صاحب یہ غلطی ہو گئی، تو فرمایا جب لکھی گئی ہے نا غلطی تو جتنے مرضی صدقے دیتے رہو، جتنے مرضی نفل نیت لو، اس نے ہونا ہے۔ یہ جو تم سے غلطی ہوتی ہے نا یہ دراصل انعام ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کس سینس میں انعام کہنا ہے؟ کیونکہ یہ کسی نہ کسی وقت میں ندامت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ندامت تب خیال آتا ہے جب تمہیں کچھ ملنے والا ہو، اس سے پہلے نہیں۔ یہ جو ندامت، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے نا، بندہ پھر استغفار کی طرف آتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے، ندامت کی طرف آتا ہے، شرمندگی کی طرف آتا ہے، پھر خلوت میں ہو، جلوت میں ہو۔ جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے ہے تو اس کے دل، اس کا خیال اس کی طرف لگا رہے گا، اور اگر یہ خلوت میں ہے تو اپنے رب سے پھر باتیں کرے گا۔ تو وہ بدی، وہ گناہ جو تجھے اتنا رب کے قریب لے کے جا رہا ہے اس نیکی سے بہتر ہے جو لوگوں کو حقیر جانے، نیکی کر کے لوگوں کو کہے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو روزہ نہیں رکھتا، یہ تو فلاں کام نہیں کرتا۔ دیکھو میں اور تم قاضی بن کے نہیں آئے، میں اور تم قاضی نہیں بنے،
اور اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں معاف کیا جائے اور تمہارے ساتھ بھی قاضیوں والا کام نہ کیا جائے تو تم بھی معاف کرو اور تم بھی قاضی نہ مت بنو۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پردہ پوشی کرتا ہے۔ جب ولایت ملتی ہے نا تو دو صفتیں لازمی پیدا کی جاتی ہیں، ایک غفاریت اور ایک ستاریت۔ اولیاء کے اندر دو چیزیں لازمی دی جاتی ہیں، ایک غفار کی صفت اور ایک ستار۔ ستار کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپنے والا نا، پردہ پوشی کرنے والا، اور غفار بخش معاف کر دینے والا۔ اور پھر کیسا معاف کر دینے والا؟ کریم۔ کریم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب بندے پر وہ گرفت کر لے اور گرفت ایسی کرے کہ اس میں سے وہ پھاڑ پھڑا بھی نہ سکے، پھر اس کو چھوڑے بھی، یعنی معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے، اور معاف بھی ایسا کرے کہ بولے تم بھی بول جاؤ میں بھی بول جاؤں، اور پھر درجات بھی بلند کرے۔ ہم ایسے 7ویں شریف میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے میاں صاحب کے جو ہوتی ہے، تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ جب تم کوئی نیاز دو نا بزرگوں کی تو پھر ان سے نا دعا کی درخواست کیا کرو کہ میرے درجات میں بلندی بھی ہو۔ کیا آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی دوسروں پر۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ درجات کی بلندی ہے۔ یہ درجات کی جب بلندی ہوتی ہے نا تو فضیلت دی جاتی ہے۔ جب فضیلت ملتی ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی اگر تم کوئی نیکی کرو تو اپنے رب سے درجات کی بلندی بھی مانگا کرو، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، دین کی بھی، روحانیت کی بھی۔ ان درجات کی بلندی کو بھی مانگا کرو۔ جب درجات کی بلندی ہوتی ہے، درجات کی بلندی تو ہے، نعمتیں ملتی ہیں جب۔ اب جو بندہ حسد کرتا ہے وہ کس پہ حسد کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ۔ اب تقسیم کیا تھی اللہ کو؟ اللہ کی کہ میں نے فلاں کو اتنی نعمتیں دے دی، فلاں کو اتنی دے دی، فلاں کو گاڑی دے دی، فلاں کو ولایت دے دی، فلاں کو کچھ دے دیا۔ اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسے کیوں مل گئی؟ یعنی اس کی جو تقسیم تھی، اس کی جو عطائیں تھیں، اس کے اندر مداخلت کرنی شروع کر۔ دیکھو تب تک آپ کی پکڑ نہیں ہو سکتی، آپ محفوظ ہو چاہے جو مرضی کر لو، جب تک آپ کے عیب آپ کے دروازے کے اندر ہیں، آپ کے گناہ آپ کے اندر ہیں، اندر معاشرے پہ، محلے میں، شہر میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ آپ اکیلے جو مرضی کرتے رہو، اس کا اگر کوئی پکڑ ہوگی تو آپ کی ذات کو ہوگی، وہ بھی تھوڑی لیٹ ہو سکتی ہے۔ مگر جو ہی آپ معاشرے کے اندر کچھ مداخلت کرتے ہو، یعنی جب معاشرے کے اندر مداخلت کرتے ہو تو تکوین کے معاملات میں گڑبڑ کرتے ہو، کیونکہ اللہ نے جہاں پر رحمت نازل کرنی ہوتی ہے وہاں پر جمالی ولی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اور جہاں اس نے تھوڑا سا رگڑا دینا ہو وہاں پر جلالی کسی اپنے دوست کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ چکر لگا کے ہو۔ اب وہاں کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے گا جس سے اس کو جلال آئے گا، وہ جلال آئے گا، وہ منہ سے کچھ نکالے گا، وہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے پھر اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے تمہیں کسی کی دعا ملی اور اسباب بنے، اور جب دعا ملتی ہے، ایک بڑی اچھی بات تھی، بڑی کمال کی بات، وہ کسی لکھنے والے نے لکھا تھا کہ اگر تیری دعا میں
قبول ہونے میں وقت لگ رہا ہے، اگر تیری دعا قبول ہونے میں وقت لگ رہا ہے، اور جب یہ تیری دعا قبول ہو جائے گی نا تو پھر تیرا وقت بھی بدل جائے گا. اس کو سمجھو. اگر ابھی دعا نہیں قبول ہو رہی تو چھوڑنا نہیں، دعا کو مانگتے ہوئے چھوڑنا نہیں، مگر دعا جائز ہو، دعا جائز ہو، کسی کو تکلیف دینے والی نہیں، یا کسی کا گھر توڑنے والی دعا نہ ہو، دعا جائز ہو، وہ مانگو. اور اگر تاخیر بھی ہو رہی ہے تو مگر مانگتے رہو، کیونکہ جب تم مسلسل دعا مانگتے رہو گے نا اور وہ دعا بہرحال قبول ابھی نہیں ہو رہی، اس کی جگہ پر تمہارے دوسرے معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تمہیں حادثہ سے بچایا جائے گا، جادو سے بچایا جائے گا، بری تقدیر سے بچایا جاتا ہے، برے مقدر سے بچایا جاتا ہے، حادثاتی موت سے بچایا جاتا ہے، پانی میں ڈوبنے سے بچایا جاتا ہے، آگ میں ڈوبنے سے، آگ لگ جانے سے بچایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں. دعا مانگتے 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 پھر دعا کا سلیقہ آتا ہے. جب دعا کا سلیقہ آتا ہے یعنی دعا کی معرفت مل جاتی ہے. دعا کی بھی معرفت ہے، کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. دعا کی بھی معرفت ہے کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. تو جب یہ آتی ہے اس وقت اب کچھ نہ کچھ منصب مل چکے ہوتے ہیں. پھر بندے کو اللہ تعالیٰ ایک چیز عطا فرماتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا علم، مشیت الہی. جب مشیت الہی ملتی ہے نا تو پھر بندہ جو دعا کرنے لگے تو پھر مشورہ دینے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آتا ہے کہ اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کرو، اب مانگو. اور ابھی مجھے تو پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم جس طرح منہ آیا دعا کرنی شروع کر دی. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کی تخیر کرو دعا، اس کو اس کے بدلے میں فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، فلاں چیز دو. اس کو وہ ملتی رہتی اور وہ ایک دعا کے پیچھے لگا ہوا، یا اس کے اوپر وہ دعا کھول دی جاتی ہے کہ یہ دعا نامہ، یا اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اگر اس قبول کرنے کے قابل ہو. تو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کر. بعض اوقات نبیوں کی دعا اللہ تعالیٰ وہی رہنے دیتا ہے اور اس کی امتیوں میں سے کسی کی دعا سن لیتا ہے. یہ کون سا ہے درجہ ہے پتہ ہے؟ یہ سمدیت کا مقام ہے. مقام ہے سمد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. میاں صاحب نے تو یہ فرمایا تھا تیرا ذکر، تیرا وظیفہ، تیری دعا اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اگر وہ تیرا اثر لینے لگ جائے وہ رب تھوڑی ہوا. ہاں وہ تیرا رب کیسے ہو گیا جو تیرے اثر انداز میں آئے، جو تیرے زیر اثر آ جائے. وہ تو تیرا بار بار آنا دیکھتا ہے، اور وہ تو اس کو کس بھروسے سے پکارتا ہے وہ دیکھتا ہے. کتنا تجھے یقین ہے، کتنی محبت ہے، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ. آپ کبھی اور میں کبھی اپنی نماز چیک کروائیں کسی مفتی کو، ذرا ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں سے غلطیاں نکال. جب ہمیں سلام پھیرنی ہے نا تو اس نے کہا نا نماز پڑھی کہاں ہے، یعنی اتنی غلطیاں ہیں. ہمارا تو وضو ٹھیک نہیں، وضو کے مسائل کا نہیں پتہ، نماز کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے، جب اتنی چیزوں کے اندر ایرر ہے، اتنی چیزوں کے اندر غلطیاں ہیں، پھر بھی ہم جو نماز برائے نام پڑھتے ہیں اس کو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے پیورٹی دی، تم نے مجھے دوسرے کاموں کی بنسبت خاص سمجھا، تم نے اتنی مصروفیت میں سے مجھے یاد رکھا اور وقت نکالا، تم نے کوشش کی میرے لیے. اس پہ ملتا ہے.
میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں 16 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. 16 گھنٹے بیٹھنا مذاق نہیں. 8 گھنٹے کی نوکری کرتے ہیں، 7 سیلری ملتی ہے، پھر بھی تنگ ہوتے ہیں کہ میرا کام کسی نہ کسی کے متھے لگ جائے. ایسے رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی. یعنی 8 گھنٹے کا کام کرنے کے بعد سیلری بھی آپ کو مل رہی ہے، ساری سہولیات وہ دے رہے ہیں، مگر پھر بھی تنگ آ جاتے ہیں. اور ایک بندہ پڑھ رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر پڑھ رہا ہے. وہ بندہ کتنا ضدی ہوگا، کتنا وہ پہاڑ جتنا وہ بندہ اس کا ہوگا، یقین ہوگا، اس کی استقامت کتنی ہوگی، مگر اسے مل نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جاگ نہیں لگی. کیا نہیں لگی؟ ہاں، جاگ بھی لگانی پڑتی ہے نا. دہی کیسے لگے گا؟ لال پویں ہن کڑ کے ہو. تو یہ جاگ لگوانی پڑتی ہے. اور پھر جاگ لگانے میں بھی فرق ہے. ہم کہتے ہیں یار فلاں کا دہی ٹھیک ہے، کھٹا نہیں ہوتا. اب تو وہ آتے ہیں، وہ ایسے کر کے دکھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی کجیوں کو کہ دیکھیں اگر ایسے وقت میں اتنا دودھ ہیٹ ہوگا کہ اس کے اندر انگلی ڈبوئی جائے اور وہ ہیٹ برداشت کر لے، پھر ایک آدھا ٹی سپون یا ٹیبل سپون آپ نے اس میں دہی دودھ میں ڈالنا ہے، تو پھر ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. یعنی مرشد کامل. اس کی دعائیں، اس کا جاگنا، اس کا مرنے سے مراد وہ والا مرنا نہیں، مرنے سے مراد روز مرنے والا مرنا. اس کا مجاہدہ، اس پہ جو فضل اور کرم ہے، اس کے بونس تمہیں ملتے ہیں. یعنی وہ کریم ملتی ہے مرید کو. ایک کامل مرشد اور ایک سچا دوست، یہ دو چیزیں ایک جیسی ہیں. دونوں ہی مشکل. اور دوست کا پتہ نا مشکل وقت میں نہیں لگتا. دوست کا پتہ لگتا ہے جب پیسے ہوں پاس. جب تو بھی بھوکھا، تیرا دوست بھی بھوکھا، تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ بات ہے کہ تو بھوکھا ہے، دوست مالدار ہے. اور سخاوت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب کچھ نہ ہو. سخاوت تب کام کرتی ہے. زیادہ ہوگا تو کھا کھا کے تنگ آیا ہوا ہوگا. اچھا، ہوتی تب بھی نہیں ہے، مشکل ہے تھوڑا کام. ساری زندگی محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، مگر مال نہیں ملتا. اور مولا کائنات نے ایک اصول بتا دیا. یہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو ایسا کیا پتا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو راز اور اسرار کے بادشاہ ہیں. انہیں اصل میں یہ پتا تھا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیسے کرنی. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، اتنا مال ہے کہ پتہ ہی نہیں میرے پاس مال کتنا ہے. ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں گھوڑے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. مرشد کامل تھے نا. بعض اوقات کوئی آتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ اس کی ضرورت تھی، اس کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا اسے عثمان کے پاس بھیج دو. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے کہتے ہوں گے کہ اس کو عثمان کے پاس بھیج دو، کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اور جب کوئی آتا تھا کہ یا رسول اللہ چاہیے، عشق چاہیے، تو آواز کیا آتی تھی اس کو؟ علی کے پاس لے جاؤ، صاحب ولایت. یہ شعبے ہیں نا، یہ شعبے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو سلسلہ ہے، میاں صاحب فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی تربیت نہیں لے سکتا، اس میں بڑی سخت تربیت ہوتی.
اور عموماً جب بندہ کلندر بنتا ہے تو حضرت عمر سے واسطہ ضرور پڑتا ہے. اور حضرت عمر نے جو سیٹ سنبھالی تھی نا اپنے اس دور میں، وہ قطب وحدت کی تھی. آج کے دور میں جو قطب وحدت ہوگا، جب بندہ اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دے تو کچھ بھی کیے بغیر، کچھ بھی پڑھے بغیر، اس کے لطائف کے اندر اس قطب وحدت کی نورانیت جذب ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جتنے کامل کے پاس جاتے جاؤ گے، پہلی تو بات آپ ملتے نہیں، ملیں گے تو اسراروں میں لپٹے ہوئے، پردوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اپنا آپ ظاہر کر کے اپنی گردن خود تمہیں دے دے، یہ اس کے مترادف ہے. تو اللہ کرے ہمیں مل جائے، ڈھونڈنے سے ہی ہے نا. کیوں جی؟ ڈھونڈنے سے. جس دن تم سچے ہو گئے، جس دن میں سچا ہو گیا، یعنی آپ سچے ہو، میں اپنی بات کرتا ہوں، جس دن میں سچا ہو گیا تو میرے دروازے پہ خود آ کے دستک دے گا. یہ اصول ہے، یہ یاد رکھنا. آپ دستک دے گا، یا تو اس کا کوئی مسنجر ہوگا، پیغام رساں، دوسرا مسنجر نہیں سمجھ لینا بھائی، یعنی کوئی پیغام دینے والا، دراصل جگانے والا کہنا چاہیے. ہاں، قاصد کہہ لو. وہ آ کے تمہیں جگائے گا اور تیرے اندر کو دیا روشن کر جائے گا. اب تم وہ میٹھی میٹھی درد لے کے گھومتے رہو گے. ٹھیک ہے؟ بس وہ میٹھی درد نہیں پھر سونے دیتی، نہ جاگنے دیتی. بندہ کہتا ہے یار میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوں. اچھا، وہ جب دیا روشن ہوتا ہے نا تو پھر بجھتا نہیں، کیونکہ اس کو جلایا فضل الہی نہیں ہوتا، اسے روشن فضل الہی نے کیا. تو جو روشن چیز فضل الہی کرے، یعنی جو دیا رب جلائے، اسے تیرے گناہوں کی آندھی طوفان بجھا نہیں سکتی. سمجھے؟ اس لیے جب فضل ہو جاتا ہے، فضل ہونے کے بعد بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. تو اس کی رحمت فضل ہی تو ہے. تو جب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ تم پہ غضب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو تیرے عیب ہیں، جو گناہ ہیں، جو تیری غلطیاں ہیں، وہ کتنی بھی بڑھ جائیں، اس کے فضل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب اس کے فضل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو پھر تو بدبخت بھی نہیں ہو سکتا. بات ہے فضل ہو جائے، وہ کیسے ہوگا؟ اس کا کوئی اصول نہیں ہے. پڑھتا رہے ساری زندگی، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، اچھا ہے، یہ تو رکن ہے نا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. بات ہے جس دن تیرا قدم اس کو پانے کے لیے اٹھا، اس کی محبت میں اٹھا، بس ایک قدم تیرا ہوگا، بس اس کے بعد تیرا کچھ نہیں ہے، پھر سارے قدم اس کے. اللہ فرماتا ہے نا، جب بندہ میری طرف آتا ہے نفل عبادت لے کے، نفل کے ذریعے میرے تک آتا ہے اور مجھے خوش کرتا ہے، راضی کرتا ہے، پھر اس کے قدم میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں، آئین، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے یہ زبان میں بن جاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تیری تربیت ایسی کرواتا ہے کہ تجھے فنا ہوتی ہے، پہلے تمہیں فنا ہوتی ہے، تمہارے اندر جو تیری خوبیاں ہیں انسان ہونے کے ناطے وہ ساری ختم کرے گا. سارے تیرے عیب تیرے اندر جو انسان ہونے کے ناطے ہیں وہ سارے ختم کرے گا. تیرے اندر جو تیری صفات ہیں وہ ساری ختم کرے گا.
اور پھر جب تو فانی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، پھر اپنی تمہیں صفات دے گا، تمہیں باقی کرے گا، اپنی ذات میں تمہیں مقام حضوری پہ ٹھہرائے گا، اپنی ذات کے اندر تمہیں قائم کرے گا۔ جب تم اس کی ذات کے اندر، ان کی صفات، ذات تو نہیں، اس کی صفات کے اندر جب تم قائم ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر اپنی صفات کے راز اور اسرار اور رموز کھولے گا۔ یعنی جب آپ کسی مرشد کامل کے پاس پہنچتے ہو، وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت کرتے کرتے آپ کو فنا بقا بھی کراتا ہے۔ یہ فنا بقا ایک باقاعدہ ایک مرتبہ، مقام، ایک جگہ ہے کہ جو مرید کے لیے ہوتی ہے، جو سفر طے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ رستے کا سارا منظر ہے۔ اب فنا بھی نہیں ہوئی، بقا بھی نہیں ملی، تو تم کون ہو؟ پتہ ہے اس رستے میں جو نہیں چلتا وہ کون ہوتے ہیں؟ کئیوں کی شکل کتے جیسی، کسی کی بھیڑیے جیسی، کسی کی خنزیر جیسی۔ کئی لوگ میرے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، ان سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسے میں کہتا ہوں چپ کر، اللہ نے جو تمہیں راز دکھائے ہیں اسے ایسے بولنا نہیں، کسی کو نہیں کہنا تیری شکل سور جیسی، بس تمہیں اللہ نے دکھایا، بس اس کو جذب کرتا رہے، جتنا جذب کرے گا یہ چیز اتنی کھلتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ شروعات تھی ہمارے سفر کی۔ اس درس کو بار بار سننا، ہمارے اندر جہاں جہاں کمی ہے اس کو درست کرنا ہے۔ اب یہ کڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اب یہ ہر ہفتے درس ہوا کرے گا، اور اس درس کے اندر جو آپ کو ملنا ہے اس کا فیصلہ شب جمعہ کو ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ شب جمعہ۔ اور شب جمعہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات کو کچہری لگتی ہے، جس کو ڈھونڈتے پھرتے ہو تم۔ ہاں، کچہریاں ڈھونڈتے ہیں۔ جب تم صاحب نظر ہو جاؤ گے تو کچہری والے خود بلا لیں گے کہ وہ بھی آئے، آؤ اسے بھی لے کے آؤ۔ اگر وہ کہیں مصروف ہے، سویا بھی ہے، تو اس کی روح کھینچ کے لے جاتے، بھائی تم بیٹھے رہو تو اسے تو دو۔ سارا کچھ ہوتا ہے، اسرار ہے نا، یہ راز ہے۔ مجھے تو نہ پتہ چل سکے، اللہ کرے آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ چیزیں پھر آتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب تم اس راستے میں چلنا ہے تو 2-3 چیزیں ہیں جس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھو، نیکی اور گناہ، کوئی ایسا وقت نہیں جب یہ دونوں تیرے ساتھ نہ ہو، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ میاں صاحب نے ایک بڑی بات ایک دفعہ بتائی تھی کہ جو شاید وہ بات تھی کہ بندہ اگر اپنے رب کے دیدار میں بھی محو، اپنے رب کے، پھر بھی غلطی کا امکان ہے۔ اگر تم کہتے ہو فلاں بندہ رب کا بھی دیدار کر لیتا ہے، اس سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے نا۔ انسان جو ہے، میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، آگے کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ چھوٹوں بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جتنے اللہ کے دوست ہیں نا، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو اللہ نے اس درجے کا محفوظ کر دیا ہے کہ ان سے اللہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے ان چیزوں سے پاک کر دیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اگر یہ ہستیاں پاک صاف نہ ہو، محفوظ نہ ہو، تو ہم تک جو باطن کا علم پہنچا اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ اپنے دوستوں کو اس حد تک
محفوظ کر لیتے ہیں کہ وہ معصومیت کے دائروں کو ٹچ کر لیتی ہیں۔ حضرت امام حسین کوئی پیغمبر تھے، کوئی نبی تھے، مگر کربلا میں مقام وہی تھا۔ مرتبہ چلے بظاہر تو نہیں ملی نا، کیونکہ نبی پاک تو آخری نبی تھے، ختم نبوت ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ وہ نہیں ہوتے، یعنی نبی تو نہیں ہے مگر خصوصیات آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ ترقی کرتے 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 مقام ابدیت تک پہنچتے ہیں۔ مقام ابدیت ولایت کا آخری مرتبہ ہے۔ اس کے بعد سرحد شروع ہوتی ہے نبوت کی، اور وہاں جاتے ہیں ایز اے وزٹر۔ جہاں تم روز آنا جانا ہو، جس کے ساتھ روز اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کی خصوصیات تمہارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تم نیکوں کے ساتھ بیٹھو تو تیرے اندر نفاست اور پاکی آئے گی، اور اگر تم کسی خبیث کے ساتھ بیٹھو، کسی دنیا دار کے ساتھ بیٹھو، تو تمہارے اندر خباثت آئے گی۔ تو اسی لیے تمام صحابہ اور اہل بیت نبی پاک کے ارد گرد ہو کے بیٹھا کرتے، جڑ کے رہتے، اور انہیں تو وہ ضربیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نبی تھا سامنے۔ تو جب اتنی بڑی ہستی سامنے ہوتی ہے تو وہ اس وقت ایک سورج کی مانند ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے نورانیت اور اس کا ایک طوفان ہوتا ہے جو سامنے والے کے اندر جذب ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے لطائف منور ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آگے ہم تک آئیں، ذکر کرنا اذکار ہے، نفی اثبات ہے، اور ذات کا جو تکرار ہے، یہ اس لیے کہ آج ہم اس چیز کو اس طریقے سے نہیں لے رہے، اور غفلت کی ایک پرت ہے جو ہمارے دل اور ہمارے لطائف کے اوپر جم رہی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے اندر جب کسی کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، اور دل ذاکر ایک دو دن میں نہیں ہوتا، آپ بولو حضرت صاحب سلام لو اور میں کرنٹ لگا دوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایسے دل جاری نہیں ہوتے میرے بھائی۔ دل کی دھڑکن ہو سکتے، بلڈ پریشر سے اوپر نیچے ہو جائے اور تمہیں لگے اللہ اللہ ہو رہی ہے، قلب جاری۔ میاں صاحب اس بات کو بڑا سختی سے کہا کرتے تھے، بیٹا ایسا کون سا جھٹکا ہے کہ ایک جھٹکے میں دل جاری ہو جائے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب دل ذاکر ہو جاتا ہے اس سے پہلے تمہاری زبان ذاکر ہوتی ہے۔ زبان کا جو ذکر ہے وہ لک لکا ہے، لک 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 لک، اللہ 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 کرتے رہتے، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، مگر شروع اسی سے ہوگا۔ نماز حضوری پڑھنے کے لیے تمہیں پہلے ایسی ہی نماز پڑھنی ہے جو بے حضوری ہے، جس میں کوئی کیف نہیں، کوئی کیفیت نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے بس نماز پڑھتے جا رہے ہو، میں بھی پڑھتا جا رہا ہوں، تم بھی پڑھتے جا رہے ہو۔ تو جب تک نماز کے اندر مقام احسان پیدا نہ ہو جائے، کون سا مقام؟ اب احسان کیا ہے؟ کہ ایسے نماز پڑھ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں پڑھ سکتا تو مقام مراقبہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دونوں میں سے ایک۔ تو عموماً دونوں ہی نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ ہم نماز کے اندر سارے حساب کتاب، خالہ کے گھر جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کام کرنا ہے، دکان کا حساب کتاب بھی اکثر ہو جاتا ہے نماز کے اندر۔ بولی ہوئی باتیں بھی نماز کے اندر یاد آئیں گی، اوہ اچھا یہ بات تھی، چلو میں نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو کرتا ہوں، ٹھیک۔ نماز اصل میں یہ کیوں کیفیت نہیں آ رہی پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، دراصل نماز کو قائم کرنا تھا۔ قرآن کے اندر نا نماز قائم کرنے کا آیا، پڑھنے کا نہیں آیا کہ نماز قائم کرو۔ جب تم نماز قائم کر لیتے ہو، پڑھتے ہو، جب نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہو، اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے تمہیں کوئی خبر ہے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی برا بلا آپ کو بولے، نماز کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہ برا بلا،
بول رہے آپ کچھ جواب دیتے ہیں؟ کھانے کی چیز آ جائے، چولی غیبت کو بری نگاہ آگے پیچھے نہیں نا، تو نماز سلام پھیرتی شروع کیوں ہو جاتا ہے سارا کچھ؟ اصل میں جو تم نے نماز کے اندر اپنی حالت اور کیفیت بنائی وہ تم نے نماز کے باہر بھی قائم رکھنی، تو پھر نماز قائم ہوگی۔ تو جب نماز قائم ہوتی ہے پھر نماز کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہے؟ آپ کو گناہوں سے، عیبوں سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ جب اس منزل پہ آ جاتی ہے نا تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ نماز مومن کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کیسے معراج ہو گئی بھئی؟ نبی پاک کو معراج کیسی ہوئی تھی؟ جسمانی معراج تھی نا، جسمانی معراج تھی، آسمان پہ گئے تھے۔ ولی کو بھی ایسے ہوتا ہے مگر جسمانی نہیں، روحانی معراج، اور اس کے اندر وہ سارے واقعات دیکھتا ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوئے اور اس کے اپنے ساتھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ نماز میری آنکھوں کی، یعنی کیوں ٹھنڈک ہے؟ اس میں کیسا ہو گیا؟ دیدار الہی، سمجھ آ رہی؟ نماز مومن کی معراج ہے نا، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کے مومن کون ہوگا؟ روحانی معراجیں تو پتہ نہیں کتنی ہیں، وہ تو دیدار پتہ نہیں کتنا ہے۔ کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ان کی زندگی میں 100 مرتبہ سے زیادہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ آپ اندازہ کرو وہ کیا ہستیاں ہوں گی، اور پھر اوپر جاتے جاؤ۔ اگر اولیاء میں یہ مقام ہے تو پھر تبا تابعین تھے، تابعین تھے، صحابی تھے، پھر اشرا مبشرہ تھے، پھر خلفائے راشدین تھے، درجہ بہ درجہ ہے نا۔ پھر آؤ پھر اہل بیت کی طرف آؤ، جن کے گھروں میں وحی اتری۔ ہم نہ مقروض ہیں ان کے، ساری زندگی بھی ان کے لیے نیازیں کرتے رہو، سال ثواب کرتے رہو، وہ درجہ نہیں، ہم وہ ان کا احسان نہیں اتار سکتے، حق نہیں کر سکتے پورا ان کا۔ ہاں، تو پھر اگر انہیں اتنی معرفت ہوئی، اتنے دیدار ہوئے، تو آ جاؤ اپنے نبی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما کر بات ختم کر دی کہ مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی جان نہیں سکا، نہ کوئی پہچان سکا۔ جب بندہ ولایت کے رستوں میں مقام محمدی میں جاتا ہے تو ایک ولی کی ولایت پوری ہو جاتی ہے۔ مقام ایک مقام احمدی ہے، اس کے اندر جو نبی پاک کے نام احمد بھی ہے نا، کہ غلط جگہ نہ غلط مرتبہ کئی چیز نہ چلی جائے، جو مقام احمد ہے اس کے اندر ہزاروں میں سے کچھ اولیاء اس میں جاتے ہیں۔ یہ ایک سمجھ لو کہ دائرہ ہے، دائرہ، کئی دائرے کے شروع میں کئی تھوڑے سے آگے، تھوڑے سے آگے، تھوڑے سے آگے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، کئی دائرہ اس تک پہنچ جاتے ہیں، مقام تک، مقام احمد تک، مقام احمدی تک۔ وہ دائرہ شروع ہوتا ہے وہاں، یا آگے، یا تھوڑا سا اور آگے، ان کی زندگی اتنی ساتھ دیتی ہے۔ ان میں وہ لوگ پہنچتے ہیں جو پیدائشی درویش ہیں، جو مادر ذات ولی ہیں، جو ولایت کبریٰ والے، ولایت یہ اس مقام میں جاتے ہیں۔ اب مقام جو محمدی ہے، جب اس کے اندر ولی کی ولایت مکمل ہو گئی، ولی کی ولایت مکمل سے ہو گیا، دیدار الہی ہو گیا۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ ولی کو دیدار 2 دفعہ تو لازمی ہوتا ہے، ایک دفعہ جب اس کے اندر اس کی مہم مرتی ہے، اور ایک دفعہ جو خود جانے والا ہوتا ہے۔
2 دفعہ تو لازمی ہے، باقی فضل ہے، جتنا مرضی کوئی جتنی محنت کرو گے کرو۔ ہماری تو نظر ہی نہیں نا پاک ہو رہی ہوتی، موبائل پہ کچھ دیکھ لو، لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھو، ٹی وی پہ کچھ دیکھ لو، تو جب تک یہ نظارے نہیں ٹھیک دیکھے گی یہ کھلے گی نہیں۔ جب اس کو کھولنا ہو تو آنکھوں کو توبہ کروا کے پھر کسی کے پاس لے کے جاؤ، اور آنکھوں کا جو وضو ہے وہ کیا ہے؟ آنسو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی سب جائز حاجتیں منتے مرادیں اللہ پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پہ بڑا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ یہ سلسلہ ہر ہفتے والے دن ہوگا، آج تھوڑا لیٹ شروع ہوئے کیونکہ کام ہو رہا تھا، اگلے ہفتے پورے 7 بجے میں بیٹھ جاؤں گا اور کریں، کیونکہ رات ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آسانیوں میں کچھ بھی نہیں پوشیدہ، سب کچھ مشکلات کے اندر پوشیدہ ہے۔ تم بولو میں آسانی سے آ جاؤں، پوچھو حضرت ابو ذر غفاری سے، حضرت سلمان فارسی سے، ان دونوں سے پوچھو اللہ کے نبی تک پہنچنے میں کیا مشکلات ہیں۔ اور ایک اور صحابی بھی تھے جو یہودی سے ہوئے تھے مسلمان، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عبداللہ بن، تو ان ہستیوں سے آپ پوچھو کہ کتنی تکلیف اور کتنی آزمائشوں سے یہ پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ بولو کہ آپ آسانی سے یہاں آ جاؤ، آپ کو کوئی رکاوٹ نہ آئے، کرائے کے پیسے ختم ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ ایک فارمولہ ہے، اپنی زندگی میں لگا کے رکھو کہ جہاں خیر چھپی ہوئی ہوگی نا، جہاں آپ کے کوئی مسئلے حل ہونے ہوں گے، وہاں آپ آسانی سے پہنچ نہیں سکو گے۔ کوئی نہ کوئی کام ضرور بیچ میں کوئی نہ آئے گا، شیطان بیچارہ کیا کرے گا، اس کو کیا کہنا ہم نے، وہ تو کہتا ہے جاؤ جاؤ، اور نا نمازیں بھی زیادہ پڑھا کرو، حج بھی کرو، داڑیاں بھی لمبی کر لو، بس اپنے جیسا نہیں سمجھنا کسی کو، کہہ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں۔ نماز بھی کہتا پڑھو، وہ عبادت آج بھی اپنے رب کی کرتا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا کم وقت نماز آج بھی پڑھتا ہے، مگر پڑھتا اپنے حساب سے۔ میاں صاحب نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب اس کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا نا، تو اللہ فرشتوں کو بولے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، تو کوئی فرشتہ اس کو ہلا نہیں سکے گا۔ 70,000 فرشتے 70 مرتبہ آئیں گے، یا 70,000 فرشتے کر لو اور ان کو جمع 70 دفعہ اور کر لو، مگر ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے چھوڑ دو، اس کے گلے میں لعنت کا توق ہے جو میں نے پہنایا تھا، تم اسے ہلا نہیں سکتے اور یہ ہلے گا بھی نہیں۔ اس سے فرشتے پوچھیں گے تم کیوں نہیں جاتا جہنم میں؟ وہ بولے گا یہ کہہ دے ایک دفعہ۔ کون؟ اللہ۔ وہ کہتے یہ بول دے ایک دفعہ، نہ جاؤں تو پھر ہے نا، الٹا لیٹ جائے گا، فرشتے آئیں گے زور زبردستی، وہ نہیں ہوگا سیدھا، وہ کہے گا خود بول تم کہ چھلانگ لگاؤ، پھر اللہ سے بولے گا جا چلا گا، اٹھے گا دوڑے گا جہنم میں چھلانگ لگا دے گا، اٹھے گا دوڑے گا اور جہنم میں چھلانگ لگا دے گا۔ اب کس کا عشق پکا ہے؟ ہم انگلی کٹا کے شہیدوں میں بیٹھے ہوئے، ہاں ان اولیاء اللہ کے ساتھ لگ لگ کے نا اب بھی بس ریٹ روٹ لگایا ہوا ہے اپنا باٹا سروس کا، ایسے ہی باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ۔
تو ہر ہفتے اب اس کی نشست ہوا کرے گی. نہیں بابو میں وہ نہیں، ان کی دعا بھی ہے باقاعدہ جو وہ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے خدا نہ ہنستا کام بن اخبار. پوچھو ذرا، یہودی عالم تھے. بھائی میری یادداشت کم ہے، آپ لوگوں کی تو ٹھیک ہونی چاہیے. فرمایا لکھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا ہوتا. دعائے کعب نام ہے نا اس کا. اچھا اس کے اولیاء اس کے عامل ہیں دعاؤں کے، اس دعا کے اولیاء اللہ عامل بھی ہیں، اس کا چلہ بھی ہے. فرماتے اگر میں وہ دعا نہ پڑھتا تو مجھے خدا نہ خواستہ یہ یہودی کتا یا خنزیر بنا دیتا. معاذ اللہ. تو تکلیفیں تو آتی ہیں. ہم بھی جب اپنے مرشد تک گئے تھے تو ہمیں بھی کچھ چیزیں چھوڑنی پڑی، دنیا چھوڑنی پڑی. اس طرح سے تو نہ کر سکے جتنا ٹوٹا پھوٹا ہو سکا، مگر کرنا ضرور پڑتا ہے. اور جب تم کسی کی نگاہ میں ایک دفعہ آ جاؤ اور اپنی جگہ اس کی نگاہوں میں بنا لو، اپنی جگہ اس کے دل میں بنا لو، پھر مزہ آتا ہے. پھر چلنے کا بھی مزہ آتا ہے اس کے ساتھ. جب تم ایک قدم مخلصی کا اٹھاؤ گے تمہیں وہ مخلص ہی ملے گا. جب میں اور تم ہوشیاری دکھائیں گے وہ ہم سے بہت زیادہ ہوشیار ہیں، اتنے زیادہ ہوشیار ہیں کہ رب کو بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس. بات سمجھ رہے ہو؟ وہ چوکیدار ہیں. ان سے زیادہ ہوشیار کون ہوگا کہ اتنی بڑی نعمت ہے اور وہ مجھ سے اور تم سے چھپایا ہوگا. اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اگلا سمجھتا ہے کہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں. اور یہ وہ ماہر ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے تمہارے سامنے ہر چیز کو سامنے بنا دیتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے انہیں کچھ نہیں پتا، مگر وہ سب جانتے ہیں. کیونکہ ان کا جو دل روشن ہے نا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو کچھ پوشیدہ نہیں ہوتا. ان کا سینہ اللہ نے اتنا وسیع کیا ہوا ہوتا ہے کہ سامنے فرشتہ ہو، جن ہو، جو مرضی ہو، جو مرضی منظر چل رہے ہو، ان کو حکم یہی ہوتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہی کرو. یہ واقعات ہونے دو. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے، غالباً یہی تھے. ایک شخص نے کہا کہ حضور میں نا بس اللہ کا نظام سارا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کچھ کریں. تو انہوں نے کہا بھائی جب تو اس قابل ہو جائے گا تب دیکھ لینا. اب وہ ضد کرنے لگ گئے. انہوں نے اپنی ٹوپی اٹھائی، اس کے سر پہ رکھ دی. جو ہی ٹوپی سر پہ آئی، اب آسمانوں سے فرشتے بھی، جنات ہیں، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کا غضب اتر رہا ہے. ہر منظر دیکھنے تو وہ دیکھتا ہی وہ پیچھے کو آیا اور دھڑم گرا. اس نے کہا اتارو یہ کیا میرے اوپر رکھ دیا. اس نے کہا حضور یہ آپ ہی ہیں جو اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. جب منصب ملتا ہے نا، اس سے پہلے نا وسعت ملتی ہے. کس کی؟ سینے کی، دل کی، استعداد. اس کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے. اچانک نگاہ کھل جائے نا تو سامنے پتہ نہیں کیا آ جائے، تو پھر بندہ اسی کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے.